بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ شہر میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیان فرمایا، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک پادری بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فارسی میں کچھ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترجمان سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمان نے بتایا، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تم غلط کہتے ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے تمہیں گمراہ کیا، اور انشاءاللہ وہ تمہیں دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ اگر تمہارے عہد کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی ساری اولاد ان کے سامنے بکھیر دی، اور جنت والوں کے نام اور ان کے اعمال لوح محفوظ میں اسی وقت لکھ لیے، اور اسی طرح دوزخ والوں کے نام اور ان کے اعمال بھی اسی وقت لکھ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ اس جنت کے لیے ہیں اور یہ لوگ اس دوزخ کے لیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی آدمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلی امتیں تقدیر کے بارے میں غلط باتیں کر کے ہی ہلاک ہوئی ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، آئندہ جن دو آدمیوں کے بارے میں میں نے یہ سنا کہ یہ تقدیر کے بارے میں اپنی عقل سے باتیں کر رہے ہیں، تو میں دونوں کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان سن کر تمام لوگوں نے تقدیر کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی۔ پھر حجاج کے زمانے میں شام میں ایک جماعت ظاہر ہوئی جس نے سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں بات کرنی شروع کی۔ حضرت باہلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے جابیہ شہر میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا، قرآن سیکھو اور اس سے تمہارا تعارف ہوگا، اور قرآن پر عمل کرو، اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور کسی حقدار کا درجہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے، اور اس بات کا یقین رکھو کہ حق بات کہنے سے اور کسی بڑے کو نصیحت کرنے سے نہ تو موت قریب آتی ہے اور نہ اس کا رزق دور ہوتا ہے، اور اس بات کو جان لو کہ بندے اور اس کی روزی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی روزی خود اس کے پاس آ جاتی ہے، اور اگر بے سوچے سمجھے روزی کمانے میں گھس جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو وہ اس پردے کو تو پھاڑ لیتا ہے لیکن اپنے مقدر کی روزی سے زیادہ نہیں پا سکتا۔ گھوڑوں کو سدھاؤ اور تیر چلانا سیکھو، اور جوتی پہنا کرو اور مسواک کیا کرو، اور موٹا جھوٹا استعمال کرو، اور اجمیوں کی عادتیں اختیار کرنے سے اور ظالم جابر لوگوں کے پڑوس سے بچو، اور اس سے بھی بچو کہ تمہارے درمیان سلیب بلند کی جائے یا تم اس دسترخوان پر بیٹھو جس پر شراب پی جائے۔ بغیر لنگی کے حمام میں داخل ہونے سے بھی بچو، اور اس سے بھی بچو کہ تم عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دو کہ وہ حمام میں داخل ہوں، کیونکہ حمام میں داخل ہونا عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ تم جب اجمیوں کے علاقے میں پہنچ جاؤ اور ان سے معاہدہ کر لو تو پھر کمائی کے ایسے کام اختیار کرنے سے بچو جن کی وجہ سے تمہیں وہاں ہی رکنا پڑ جائے اور ملک عرب میں واپس نہ آ سکو، کیونکہ تمہیں اپنے علاقے میں عنقریب واپس آنا ہے۔ ذلت اور خواری کو اپنی گردن میں ڈالنے سے بچو۔ عرب کے مال مویشی کو لازم پکڑو، جہاں بھی جاؤ انہیں ساتھ لے جاؤ۔ یہ بات جان لو کہ شراب 3 چیزوں سے بنائی جاتی ہے، کشمش، شہد اور کھجور، جو اس میں سے پرانی ہو جائیں اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ شراب ہے جو کہ حلال نہیں ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو پاک نہیں کریں گے اور انہیں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، انہیں اپنے قریب نہیں کریں گے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو دنیا لینے کے ارادے سے امام سے بیعت ہو، پھر اگر اسے دنیا ملے تو وہ اس بیعت کو پورا کرے ورنہ نہ کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو سر کے بعد بیچنے کے لیے سامان لے کر جائے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کہے اس کی اتنی اور اتنی قیمت لگ چکی ہے، اور اس کی اس جھوٹی قسم کی وجہ سے وہ سامان بک جائے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھو۔
اور جو شخص کسی جادوگر، کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور جو وہ کہے اسے سچا مانے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا۔